بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے منع کیا مگر وہ نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے سارے 900 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف چند لوگ ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 80 تھی۔ قوم کی اس ناقدر نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور اس قوم پر سیلاب کے ذریعے عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے۔ ترجمہ: بس ہم نے ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے، پھر جس وقت ہمارا حکم آ پہنچے اور علامت اس کی یہ ہے کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو، تو اس وقت ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی 2 عدد اس کشتی میں داخل کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو باستثناء اس کے جس پر ان میں سے غرق ہونے والے ہیں۔ حکم نافذ ہو چکا ہے۔ اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے؟ ہر نبی اور پیغمبر کسی نہ کسی قوم کی جانب مبعوث ہوئے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف، بلکہ سارے جہان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے؟ جاننا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام قابیل بن آدم اور شیبت بن آدم کی اولاد کی جانب مبعوث ہوئے۔ مفسرین نے اس کے متعلق بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 قبیلے یا وہ 2 طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں سکونت پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے حسین و جمیل تھے اور عورتیں بد شکل اور بد صورت تھیں۔ اس قبیلے کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں سکونت پذیر تھا اس کا حال برعکس تھا، یعنی ان کی عورتیں ایسی حسین و جمیل تھی کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برخلاف تھا، یعنی اس قبیلے کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بد صورت واقع ہوئے تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہن سہن پسند نہیں کرتی تھیں۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کو آپس میں اختلاط پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چراغوں کے باجوں کی آواز ہوتی تھی، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم بھی اس کی آواز کو سن کر آ پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آگے اور ایک مجمع لگا لیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلے کا دن مقرر کر لیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سنور کر آتی، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بے تابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی اس کے پاس ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی اور اب ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے اور زمین میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کارندے اپنے کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے اور لوگ بلا جھجک اس کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک و صالح تھے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر۔ یہ قوم کے صلح اور مقتدا تھے۔
لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ ہیں وہ حابیل، قابیل اور ود تھے۔ ود کو شیت بھی کہا جاتا ہے، نیز ان کو حب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھائیوں نے ود کو اپنا رئیس اور سردار بنا رکھا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔